السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جمال یعقوب جعفری۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں۔ اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، 23 مارچ کا دن گزر گیا، ہم لوگوں نے خوب حب الوطنی دکھائی، اس میں ہم لوگوں نے اس کو سیلیبریٹ کیا اور ہم لوگوں نے بہت اچھی ساری باتیں کی اور کرنی بھی چاہیے۔ اپنی وہ جو جذبہ ہے اس کو تر و تازہ کرنا چاہیے۔ لیکن اب تھوڑے سے آج 24 مارچ ہے تو حقائق کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، سوچا گیا تھا کہ ایک علیحدہ ملک ہو، مسلمانوں کا ملک ہو اور وہ اس ملک کے ہونے پہ فخر محسوس کریں۔ تو ناظرین، اسی ملک کے جو سرکاری افسران ہیں ان سے ریلیٹڈ سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ پیش کی گئی اور اس رپورٹ میں دوہری جو شہریت رکھتے ہیں جو افسران، ان کی تعداد بتائی گئی۔ ناظرین، آپ کو حیرانی ہوگی کہ 22,000 سے زیادہ اہم عہدوں پر تعینات افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہے۔ ناظرین، ہم لوگ صرف یہ بات ضرور کرتے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، ہم بہت خوش ہیں یہاں پہ، لیکن پھر ہمیں ساتھ میں دوسرے کسی ملک کی جو نیشنلٹی ہے وہ کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ یہ اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے کیوں چاہیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کسی اور ملک کی نیشنلٹی بھی ہے؟ اور پھر وہ جو نیشنلٹی ہے وہ استعمال ایسے بھی ہو سکتی ہے جیسے حسین نواز اور حسن نواز نے استعمال کی۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم وہاں کے بھی نیشنل ہیں، جس بھی کنٹری، چاہے وہ انگلینڈ ہے، کینیڈا ہے، امریکہ ہے، جہاں کی بھی ان کے پاس نیشنلٹی ہے، تو وہ خالصتاً تو اگر وہ پاکستانی گورنمنٹ سے پیسے لے رہے ہیں، تنخواہ لے رہے ہیں، امپلائی ہیں، تو پھر دوسری نیشنلٹی کی تو نہیں بنتی۔ خیر، آج اسی پہ بات کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون افراد، کتنے افسران، کیسے کیسے کس کس ملک کی نیشنلٹی لے کر بیٹھے ہوئے۔ ناظرین، اس میں کہا گیا رپورٹ میں کہ 22,000 سے زیادہ اہم عہدوں پر تعینات افسران نے امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ اور آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہے۔ سپریم کورٹ میں پیش کی گئی فہرست کے مطابق دوہری شہریت والے افسران کی تعداد 22,380 ہے۔ ان میں سے 1,100 کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے اور ان میں سے 540 کینیڈین، 240 برطانوی، 190 کے قریب امریکہ کے بھی شہری ہیں۔ درجنوں سرکاری ملازمین نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ملیشیا اور آئرلینڈ جیسے ملکوں کی بھی شہریت لے رکھی ہے۔ 110 سرکاری افسروں میں اہم حکومتی عہدوں پر بھی براجمان ہیں۔ گریڈ 22 کے 6، MP1 اسکیل کے 11، گریڈ 21 کے 40، گریڈ 20 کے 90، گریڈ 19 کے 160، گریڈ 18 کے 220، گریڈ 17 کے 160، داخلہ ڈویژن کے 20، پاور ڈویژن کے 44، ایویشن ڈویژن کے 92، خزانہ ڈویژن کے 64، پیٹرولیم ڈویژن کے 96، کامرس ڈویژن کے 10، آمدن ڈویژن کے 26، اطلاعات و نشریات ڈویژن کے 25، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے 22، نیشنل فوڈ سیکیورٹی کے 7، کیپٹل ایڈمنسٹریشن کے 11، مواصلات ڈویژن کے 16، ریلوے ڈویژن کے 8۔ اب ناظرین آگے چلتے ہیں، یعنی اب آپ یہ دیکھیں گے ہر ڈویژن میں، ہر محکمے میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے دوہری شہریت رکھی ہوئی ہے، اور وہ کہاں سے کر رہے ہیں، یہ کیسے کر رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ کیبنٹ ڈویژن کے 6 افسر دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ سب سے زیادہ دوہری شہریت کے حامل افراد کا تعلق محکمہ تعلیم سے ہے، ان کی تعداد 140 سے زیادہ ہے۔ قومی ایئر لائن کے 80 سے زیادہ افراد جو ہیں وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں۔ لوکل گورنمنٹ کے 55، اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کے 55، نیشنل بینک کے 30، سائنس اور ٹیکنالوجی کے 60، زراعت 40 سے زیادہ، ایکسچینج کمیشن کے 20، آبپاشی کے 20، سوئی صدرن کے 30، سوئی ناردرن کے 20، PMS 17، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس 14، نادرا کے 15 ملازمین دوہری شہریت کے حامل ہیں۔ دوہری شہریت والے اہم شخصیات میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے گریڈ 22 کے چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا نوید کامران بلوچ کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں۔
PAS کی پہلی خاتون صدر اور گریڈ 22 کی وفاقی سیکرٹری انسانی حقوق ڈویژن رابعہ آغا برطانیہ کی شہریت رکھتی ہیں. گریڈ 22 کے سیکرٹری بورڈ آف انویسٹمنٹ سردار احمد نواز سکھیرا امریکی شہریت رکھتے ہیں. گریڈ 21 کے موجودہ ڈی جی پاسپورٹ و امیگریشن عشرت علی برطانیہ کی شہریت رکھتے ہیں. گریڈ 22 کے سابق سیکرٹری سرمایہ کاری بورڈ سمیرہ نذیر صدیقی نیوزی لینڈ کی شہریت رکھتی ہیں. گریڈ 20 کے سیکرٹری اوقاف پنجاب ذوالفقار احمد گمن امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں. موراکو میں سابق سفیر نادر چودھری برطانیہ. قطر میں سابق سفیر شہزاد احمد بھی برطانیہ کی شہریت رکھتے ہیں. کسٹم کے گریڈ 21 کے ایڈیشنل وفاقی سیکرٹری خزانہ احمد مجتبیٰ میمن کینیڈا. گریڈ 21 کے چیف کلیکٹر کسٹم زیبا ہائے اظہر کینیڈا. پولیس سروس کے گریڈ 22 کے اقبال محمود ریٹائر کینیڈا. گریڈ 21 کے اکاؤنٹ جنرل پنجاب میاں شجاع الدین زکا بھی کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں. چیئرمین پنجاب کمیشن برائے حقوق خواتین فوزیہ وقار بھی کینیڈین نیشنل ہے. پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ کے سابق مینیجنگ ڈائریکٹر سید ومیق بخاری امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں. موجودہ ایم ڈی معین رضا خان نیشنل بینک کے سابق صدر سعید احمد دونوں برطانیہ کی شہریت رکھتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل پنجاب فورینزک سائنس ایجنسی کے سربراہ ڈاکٹر محمد اشرف طاہر امریکہ کی شہریت رکھتے ہیں. گریڈ 20 کے پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے سربراہ پریس انفارمیشن آفیسر جہانگیر اقبال کینیڈا کی شہریت رکھتے ہیں. سابق پنجاب حکومت کے ساتھ اہم قانونی معاملات پر کام کرنے والے نامور قانون دان سلمان صوفی امریکی نیشنل ہیں. اسی طرح گریڈ 20 کے ہیلتھ کیئر کمیشن کے چیف آپریٹنگ آفیسر ڈاکٹر محمد اجمل کینیڈا. گریڈ 21 کے وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری شیر افغان خان امریکہ کے نیشنل ہیں. گریڈ 20 کے جوائنٹ سیکرٹری وزیر اعظم آفس احسن علی منگی برطانیہ. گریڈ 20 کے راشد منصور کینیڈا. گریڈ 20 کے علی سرفراز حسین برطانیہ. گریڈ 18 کے محمد اسلم راؤ برطانیہ. گریڈ 20 کی سارہ سعید برطانیہ. گریڈ 18 کے عدنان قادر خان برطانیہ. گریڈ 18 کی رابعہ اورنگزیب کینیڈا. گریڈ 18 کی سائمہ علی برطانیہ. اسٹیٹ بینک کے عبد الرؤوف امریکہ. صبا عابد امریکہ. سید سہیل جاوید کینیڈا. راحت سعید امریکہ. ٹیپو سلطان امریکہ. عرفان الہی مغل امریکہ. محمد علی چودھری برطانیہ. حسن جواجی کینیڈا. زہرہ رضوی برطانیہ. امجد مقصود کینیڈا. عنایت حسین آسٹریلیا. شازیہ ارم کینیڈا. تبسم رانا کینیڈا. ایسے بہت سے افسران ناظرین، ایسے بہت سے ڈھیروں ڈھیر 22,000 افسران جو ہیں وہ دوہری شہریت رکھتے ہیں. کیا پاکستان ختم ہو گیا ہے؟ پاکستان ختم ہونے جا رہا ہے؟ یا پاکستان سے آپ کو امیدیں ختم ہو گئی ہیں؟ پیسے آپ پاکستانی حکومت سے لے رہے ہیں، یہاں کی عوام ٹیکس بھر بھر کے آپ کو پیسے دے رہی ہے اور آپ دوہری شہریت رکھ کے، دوسرے ملک کی شہریت رکھ کے آپ یہاں سے تنخواہیں لے رہے ہیں. آپ ان کا حق مار رہے ہیں. ان لوگوں کا جو یہاں پہ خالصتاً پاکستانی بن کر رہ رہے ہیں، یہ ان کا حق مارا جا رہا ہے. جو اس لسٹ میں شامل نہیں ہیں ان کی تعداد بھی بے انتہا ہے، بہت زیادہ تعداد ہے اور بہت بڑے بڑے نام ان میں شامل ہیں. سپریم کورٹ میں پیش کی گئی فہرست کے مطابق 22,000 سے زیادہ اہم عہدوں پر تعینات پاکستانی افسران نے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کی شہریت لے رکھی ہے. 1100 کا تعلق صرف پولیس اور بیوروکریسی سے ہے. اس ملک کو انہوں نے صرف مال غنیمت سمجھ کر رکھا ہوا ہے. ناظرین، حیرت کی بات تو یہی ہے کہ یہ مال غنیمت ہے، اس کو جتنا لوٹو اتنا لوٹتے رہو. ان لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے، چاہے وہ افسران ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں. اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب بھی لون آتا ہے تو ان لوگوں کو تنخواہیں دینے کے لیے وہ لون چلا جاتا ہے. جب بھی ہم IMF کے پاس جاتے ہیں، ہمیں سعودی عربیہ پیسے دے گا، ہمیں چین پیسے دے گا، ہمیں امریکہ پیسے دے گا، ہم بانڈز فل کریں گے، ہم لوگ لون لیں گے. ہم لوگ مشکل سے یہاں پہ غریب اور لوور مڈل جو ہے وہ ٹیکس دے رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے گھر چلانے کے لیے، ان لوگوں کی افسر شاہی کے لیے پیسے دے رہے ہیں. تو لمحہ فکریہ
اور اگر حکومت ان لوگوں کو یہ لوگ ڈیزرو نہیں کرتے نا، اگر ان لوگوں کو سائڈ پہ نہیں کرتی، اور وہ لوگ جو خالصتاً پاکستانی ہیں وہ لوگ یہ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ لوگ حق رکھتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں ایک سرکاری نوکری کا، سرکار کو سرو کرنے کا وہ حق رکھتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے، اگر نہیں کیا ہوا تو پلیز کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔